امت میں اختلاف موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار ہے کون؟ یہ امت میں جو اختلاف ہو رہے ہیں، فرقے بن رہے ہیں، دن بہ دن کشیدگی بڑھتے جا رہی ہے، دلوں میں ایک دوسرے سے خدورت پیدا ہو رہی ہے، گھر گھر میں جھگڑا ہے، باپ کچھ اور ہے تو بیٹا کچھ اور ہے، بھائی کچھ اور ہے تو دوسرا بھائی کچھ اور ہے۔ تو یہ سارے اختلاف کا، سارے انتشار کا، سارے فتنوں کا آخر ذمہ دار ہے کون؟ تو ایک جملے میں بول دوں تو خطاب ختم ہو جائے گا، اور اگر تفصیل میں جاؤں تو پھر یہ ایک خطاب بھی ناکافی ہوگا۔ اگر ایک جملے میں کہوں تو بلا جھجک ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، کیونکہ فاروق رضوی کبھی کسی سے نہ مروب ہوتا ہے نہ کسی کے باپ سے ڈرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بلا جھجک اگر میں کہوں تو کہہ دوں کہ امت میں اختلاف اور انتشار کا جو سبب ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ وہابی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، خطاب ختم۔ لیکن کل پھر بات ہوگی کہ یار بس یہ بول کر تو چلے گئے، دلیل تو کچھ دی نہیں۔ تو اب دلیل تو دینی پڑیں گی کہ آخر اختلاف کا ذمہ دار ہے کون، اور یہ کیوں ہے جن کا ہم نے نام لے لیا۔ حالانکہ آخری میں لینا چاہیے تھا، وقت کا میں تو میں نے کہا پہلے ہی لے لو، ایسا نہ ہو کہ میں آخری میں نام لینے سے رہ جاؤں اور اس سے پہلے ہی یا پولیس المدد کا نعرہ لگ جائے۔ تو میں نے کہا پہلے ہی نام لے لو۔ بہرحال یہ ایک ضمناً بات کی تھی میں نے، لیکن تحقیقی اگر بات کریں تو اختلاف کا ذمہ دار ہر وہ فرقہ ہے جو اہل سنت سے ہٹا ہے۔ بے شک۔ جب اہل سنت سے کوئی نہ کوئی ہٹا ہے اور کوئی نہ کوئی نیا فرقہ وجود میں آیا ہے، اختلافات بڑے ہیں، امت کا بھلا کبھی نہیں ہوا ہے۔ امت کمزور ہوئی ہے، مسلمانوں کی طاقت کم ہوئی ہے، اور دوسری قومیں ہم پر غالب آئی ہے، ہم مغلوب ہوئے ہیں۔ اور قرآن عظیم نے ان اختلافوں کو اور فتنہ گروں کو اجاگر کیا اپنے مقام پر۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر یہ باتیں بیان کی، اللہ کے نبی نے فتنوں سے آگاہ کیا، اور صحیح بخاری کی ایک حدیث آتا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے تشریف لائے، صحابہ اکرام کہتے کہ ہم نے دیکھا حضور کی زلفوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ ہم حیران ہوئے کہ اتنی رات کو رسول اللہ کو غسل کی کیا حاجت پڑ گئی۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، یہ رات کا اتنا طویل حصہ اور آپ نے غسل فرمایا ہے، سرکار اس رات کے اس پہر میں آپ نے غسل کیوں فرمایا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ پانی کے قطرات نہیں ہیں، بلکہ یہ پسینے کے قطرات ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی اتنا پسینہ؟ اور آپ کے چہرے اقدس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی فکر میں مبتلا ہے۔ آقا نے فرمایا ہاں، مجھے فتنے دکھائے گئے اور میں نے مسلمانوں پر فتنوں کو ایسے برستے ہوئے دیکھا جیسے بارش تمہارے گھروں کی چھتوں پر گرتی ہے۔ اتنی کثرت کے ساتھ میں نے اپنی امت میں فتنوں کو دیکھا۔ لیکن جتنے فتنے جب بھی پیدا ہوئے تو فتنوں کی ایک خاص بات رہی، فرقہ باطلہ کی خاص بات رہی کہ ہر فرقہ جب پیدا ہوا اٹھا تو اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں اسلام کو کمزور کرنے کے لیے بناؤں۔ کسی فرقے کے بانی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اسلام کو ختم کرنے کے لیے فرقہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے جب بھی کہا تو کہا ہم امت کے بگاڑ کو درست کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب بھی کوئی اسلام میں کھڑا ہوا اور فتنوں کا بانی بنا، نیا فرقے کو وجود دیا، تو اس نے یہی کہا کہ ہم بھلائی کے کام کے لیے آئے ہیں، ہم نیکی کی دعوت کے لیے آئے ہیں۔ آج تک کوئی ایسا فرقے کا بانی نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ صاحب میں امت میں ایک نیا فرقہ اس لیے پیدا کر رہا ہوں، ایک نئی جماعت اس لیے تشکیل دے رہا ہوں کہ امت کو کمزور کرنا ہے، امت کو گروپوں میں، فرقوں میں اور گروہ در گروہ کرنا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے۔ نہیں، انہوں نے کہا صاحب ہم امت کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اور قرآن عظیم ان کی ایسے فتنہ گروہ کے جملوں کو پہلے ہی بیان کر چکا ہے، ان کی بولی یہی ہوں گی۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 11 اور 12 میں رب نے ارشاد فرمایا، یہ پہلی پارے کی شروع کی ابتدائی آیتیں۔ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 11 اور 12 فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور حبیب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، فتنہ بازی مت کرو، زمین پہ فساد برپا مت کرو، امت کو توڑو مت، امت میں گروہ بندی مت کرو، نئی نئی جماعتیں تشکیل مت دو، قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو سنوارنے والے ہیں، ہم کھڑے اس لیے ہوئے ہیں کہ امت کو سنوارے، ہم کھڑے اس لیے ہوئے ہیں کہ امت کو مضبوط کریں، ہم کھڑے اس لیے کہ کبھی ہم اصلاح اعمال کے نام پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم کبھی اصلاح عقائد کے نام پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم کھڑے اس لیے کہ امت کو مضبوط کرنا ہے۔ تو یہ بولی ان کی رہی، لیکن رب فرماتا ہے الا، خبردار ہو جاؤ،
اے ایمان والو جان لو، اے میرے مومن بندو خبردار ہو جاؤ، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ کہ حقیقت میں یہی فسادی ہے جو مصلحت کی بات کر رہے ہیں، جو صلح پسندی کی بات کر رہے ہیں، جو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں، حقیقت میں فسادی تو یہ خود ہے مگر ان کو شعور نہیں ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ تو جتنے اس پہلے فرقے پیدا ہوئے سب اصلاح پسندی کی بات کو لے کر کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے تاریخ اسلام میں جو فرقہ ہوا نصیری آئے، پھر شیعہ آئے، ایک فرقہ ہوا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت نہیں ہے اتنا، خارجی فرقہ۔ اور جتنے فرقوں نے اصلاح کی بات کی، صلح کی بات کی، سنوارنے کی بات کی، امت کو مضبوط کرنے کی بات کی، سب کے ہاتھ میں قرآن رہا، سب کے بعد دلائل قرآن کے رہے۔ انہوں نے دلائل کو مس کوڈ کر کے اپنے من مطابق سمجھ کر امت کو سمجھانے کی کوشش کی، اور لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ فرقہ باطلہ ہے، انہوں نے دیکھا یہ بات تو قرآن کی کر رہے ہیں، حدیث کی کر رہے ہیں، تو کوئی حدیث کے نام سے گمراہ ہوا، کوئی قرآن کے نام پر گمراہ ہوا، تو بچے کون؟ بچے وہ اہل سنت و جماعت کے، انہوں نے کہا ہم قرآن کی دلیل تو ضرور مانیں گے، ہم حدیث کی ضرور تو مانیں گے، لیکن ہم کسی ایرے گہرے نتھو گہرے سے نہیں، اپنے عقل سے نہیں، اپنے ذہن سے نہیں، ہم اہل علم سے، کیونکہ ہمیں قرآن ہی کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ اور ہمیں 5 وقت یہ تعلیم دی گئی، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام نازل کیا۔ تو قرآن نے نہیں کہا اهْدِنَا الصِّرَاطَ القرآن، اہدینا صراط الحدیث، حدیث کے راستے پر چلو، قرآن کے راستے پر چلو، کیونکہ نبی اور اللہ جانتے تھے قرآن کے راستے کے نام پر بھی بہکایا جائے گا، حدیث کے نام پر بھی بہکایا جائے گا، تو بچوں گے تب ان کے راستے پر چلو گے جن پر انعام نازل ہوا ہے، کیونکہ انعام نازل اس لیے ہوا ان پر کہ انہوں نے حقیقی معنوں میں قرآن کو سمجھا اور اس پر عمل کیا، انہوں نے حدیث کو کما حق جانا اور حدیث پر عمل کیا۔ تو جتنے فرقے اٹھے وہ قرآن و حدیث کے نام پر اٹھے۔ تو بات تو یہاں میں نے مکمل کر دی، میرا خطاب مکمل ہو گیا کہ اہل حق فرقے کی پہچان یہ کہ جو بزرگوں کے راستے پر ہو، جو صالحین کے راستے پر ہو، وہی حق جماعت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور جو بزرگوں کو چھوڑ دے، قرآن کی بات کرے، گمراہ کر رہا ہے وہ۔ کیوں؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن سے بہت سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سے ہدایت بھی پاتے ہیں۔ بے شک۔ تو گمراہ وہ ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے قرآن سمجھتے ہیں، ہدایت پہ وہ آتے ہیں جو صاحب قرآن کے مزاج سے قرآن کو سمجھتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب قرآن کو اپنے مزاج سے سمجھا اور جہاں نازل ہوا، چیز پر نازل ہوا، جس کے اہل بیت نے قرآن کو سمجھا اس کو چھوڑا، تو گمراہ ہوئے، تو خارجی فرقہ پیدا ہوا۔ اور خارجیوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ کہا کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ کہا کس کی اصلاح کرنے کے لیے اٹھے ہو؟ کہا علی کافر ہو گئے ہیں۔ امت حیران ہو گئی، صحابہ حیران ہو گئے، وہ علی کیسے کافر ہو گیا جو باب العلم ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ علی کیسے کافر ہو گیا کہ جو نبی کا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے؟ ارے وہ علی کیسے کافر ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ مکمل ایمان دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لو؟ سبحان اللہ۔ وہ علی کب گمراہ ہوا کہ جس کے بارے میں نبی نے کہا علی کو دیکھنا بھی عبادت، جس کا دیکھنا عبادت، جس کی زیارت عبادت، جس کی مجلس میں بیٹھنے عبادت؟ کہا نہیں نہیں نہیں، کافر ہو گیا۔ کہا دلیل؟ دلیل قرآن ہے۔ دیکھیے علی کو کافر کہنے کے لیے قرآن لایا انہوں نے۔ کہا کیا قرآن ہے تمہارے پاس؟ کہا دیکھا نہیں تم نے امیر معاویہ سے صلح کی علی نے اور ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا اپنی طرف سے، حکم بنایا۔ کہا جو ابو موسیٰ اشعری کا فیصلہ ہوگا میں وہی مانوں گا، فیصلہ صرف چلے گا اونلی اللہ، صرف اللہ کا چلے گا، باقی کسی کا نہیں چلے گا۔ کہا دلیل؟ دیکھو قرآن ہے ہمارے پاس۔ یعنی دعویٰ یہ تھا کہ علی قرآن نہ سمجھا، یہ پاکھنڈی سمجھ گئے تھے۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا قرآن میں نہیں، اللہ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم نہیں سوائے اللہ کے۔ دیکھیے علی کو کافر کہنے کے لیے کیا پیش کیا ہے انہوں نے؟ قرآن پیش کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ علی سے بغض کی بنا پر ہم اسے علی کو کافر کہہ رہے ہیں، خارجی کہلائے۔ یہ نہیں کہا کہ علی سے چیڑ ہے اس لیے ہم کافر کہہ رہے ہیں، کہا قرآن کی بنیاد پر ہم علی کو کافر کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس دلیل ہے۔ اور جب یہ بات حضرت علی تک پہنچی تو مولا علی نے ایک ایسا جملہ دے دیا کہ آج وہ سنیوں کے لیے بھی وہ جملہ راہ صراط مستقیم سمجھنے کے لیے کافی ہو گیا۔ علی نے کہا بات سچ کہہ رہے ہیں، بات تو سچ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بات جو ہے وہ قرآن کی ہے، مگر استدلال غلط کر رہے ہیں، جس پر فٹ کر رہے ہیں اس پر فٹ نہیں ہوتی۔ تو پتا چلا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بات تو سچی ہوتی ہے مگر موقع اور محل غلط ہوتا ہے، جس کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے وہ بات اس پر فٹ ہوتی نہیں ہے۔
تو اب یہ نہ دیکھو کہ کوئی سنیوں کو مشرک کہہ رہا ہے اور قرآن پیش کر رہا ہے، تو پہلے دیکھو کہ بھئی یہ مشرک کہہ رہا ہے، قرآن تو پڑھ رہا ہے، یہ قرآن کی آیت مسلمانوں کے لیے ہے یا نہیں ہے، کن کے لیے اور پھر کس پہ کر رہا ہے؟ اللہ علی کے لیے نہیں تھی، وہ تو کچھ اور موقع پر اور محل کی تھی، لیکن پھر تو علی پہ کر دیا تھا انہوں نے، تو یہ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں۔ تو امت میں سب سے پہلا انتشار پھر جو اس دور میں کیا وہ کیا کیا؟ کہا کہ دیکھو صاحب تبلیغ ہم کریں گے، ہماری تبلیغ کے اصول ہوں گے۔ ہم نے کہا بھائی تبلیغ کے کچھ اصول و ضابطے ہوتے ہیں۔ سرکار غریب نواز آئے، صوفی مزاج تھے، انہوں نے ایک اصول بنایا تبلیغ کا، کہا کہ صاحب میں اخلاق، سیرت، کردار، عاجزی، انکساری، محبت، اخوات، اس کے ذریعے اسلام پھیلاؤں گا۔ میں آیا ہوں اسلام پھیلانے، تلوار لے کر نہیں آیا ہوں، میں گھوڑے پر نہیں آیا ہوں، میں فوج لے کر نہیں آیا ہوں، میں تنہا آیا ہوں۔ اور ہے میرے ہتھیار کیا؟ میرے ہاتھ میں ایک تسبیح ہے، ایک مسلح ہے، نبی کی سیرت میرا ہتھیار ہے، نبی کا کردار میرا ہتھیار ہے، نبی کا اخلاق میرا ہتھیار ہے۔ میں اپنا اخلاق پیش کروں گا، میں اپنا کردار پیش کروں گا، میں اپنی سیرت پیش کروں گا۔ قوم نے دیکھا کون ہو تم، تمہارا اخلاق اتنا بلند، کردار اتنا بلند، سیرت اتنی بلند، گفتار اتنی بلند، چلنا اتنا بلند، بیٹھنا اتنا بلند، کون ہو؟ کہا میں محمد کا غلام ہوں۔ کہا جب غلام کا کردار ایسا ہے تو آقا کا کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ اسلام میں لوگ داخل ہوئے، 90 لاکھ لوگ داخل ہو گئے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ محبت سے اسلام پھیلا دیا۔ تو اب اس دور میں بھی کچھ لوگ اٹھے، وقت کا میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنی ہے، کہا ہم بھی اسلام کی تبلیغ کے لیے اٹھے۔ ہم نے کہا بھائی غریب نواز کا ایک اصول تھا، داتا گنج بخش لاہوری کا اصول تھا، محبت سے اسلام پھیلے گا، الفت سے اسلام پھیلے گا۔ آپ کا اسلام کیسے، آپ کا اصول کیا؟ کہا 2 اصول لے کر آئے ہیں ہم بھی اصول پر بات کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا کیا اصول ہے آپ کا؟ کہا پہلا اصول یہ کہ جتنے پرانے ہیں ہم سب کو مشرک اور کافر کہیں گے، پہلا اصول۔ ہم بتائیں گے کہ ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ پیور ہے۔ 1400 سال والا کیا تھا؟ کہا ڈپلیکیٹ۔ کہا معین الدین، وہ بھی مشرک، داتا گنج بخش لاہور، وہ بھی مشرک، نظام الدین اولیاء، وہ بھی مشرک، سارے صوفیاء اکرام مشرک، سارے اولیاء اکرام مشرک۔ کہا پھر مسلمان کون ہے؟ کہا ہم ہیں۔ اچھا اور کیسے تبلیغ کرو گے؟ کیا اور اصول ہے؟ بھائی غریب نواز نے تو اخلاق پیش کیا، اصول ان کا اخلاق اور کردار اور سیرت، آپ کا اصول کیا ہے؟ کہا بم، مشین گن، AK-47۔ کہا یہ کیسے؟ کہا بھائی ہم جب اسلام کی بات کریں گے تو کئی بم رکھ دیں گے، کبھی ٹرین میں رکھ دیں گے، کبھی ایئرپورٹ پہ رکھ دیں گے، کبھی صاحب بس اسٹاپ پہ رکھ دیں گے، کبھی ریلوے اسٹیشن پہ رکھ دیں گے، اور جب بم اسپوٹ ہوگا لوگ مریں گے، کہیں گے کس نے کو مارا؟ کہا جیش محمد، جیش یعنی لشکر، محمد کا لشکر، سپاہی صحابہ، صحابہ کے سپاہ، صحابہ کے سپاہی۔ کہا ہم صحابہ کے سپاہی ہے، ہم محمد کا لشکر ہے، بم رکھ کر ہم اسلام کی تبلیغ کریں گے، ہم کہیں گے بے مسلمان بنو، نہیں بنتے ہو بم سے پھوڑ ڈالیں گے ہم تم کو۔ ہم نے کہا ایسے سے تو کام چلے گا نہیں۔ کہا نہیں ہم تو ایسے ہی چلائیں گے، اور چلا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام سے لوگوں کو اتنا بدسن کر دیا، اتنا بدسن کر دیا کہ آج اسلام کے نام پر لوگ کہتے ہیں اسلام محبت کی بات نہیں کرتا، آتنکواد اور دہشت گردی کی بات کرتا۔